قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے نماز دین اسلام کا اساسی رکن۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ آسمان پر نگاہ ڈالیے، چاند سورج کے طلوع و غروب کے مناظر، ستاروں کی چمک، کوسے قضا کی دھنک، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، پرندوں کی چہک، پہاڑوں کی بلند چوٹیاں، جھومتے ہوئے جنگل اور بہتے ہوئے آبشار دیکھ کر دل گواہی دیتا ہے کہ جس قادر متعلق ہستی نے یہ کارخانہ زندگی بنایا ہے، اس نے اپنی جمال آرائیوں سے انسان پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ پھر خود انسان کو اس نے احسن اور متوازن شکل و صورت میں پیدا کیا ہے اور کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ کیا اتنے معظم و مکرم خالق و مالک کے لیے ہم پر لازم نہیں آتا کہ ہم اس کی احسان شناسائی کے لیے اس کے حضور ادب و احترام سے سر جھکائیں؟ اللہ نے ہر چیز ہمارے لیے بنائی اور خود ہمیں اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ ہم اللہ کی بندگی کا اعلان و اعتراف نماز پڑھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ جو ہی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ اسلام کی چھاؤں میں آ جاتا ہے اور اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا التزامی فرض ہے جو انسان زندگی کے کسی موڑ پر بھی کسی حالت میں بھی ساخت نہیں ہے۔ نماز ہمیشہ سے دین اسلام کا اساسی رکن اور مسلمانوں کے لیے طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ یہ صرف شریعت محمدی یا دین اسلام ہی کا رکن اعظم نہیں ہے، بلکہ تمام شرائع اور ادیان میں ہمیشہ اہم ترین عبادت کی حیثیت سے شامل ہے۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر کعبہ اور اپنی اولاد کو مکہ میں بسانے کا ایک بڑا مقصد نماز قائم کرنا قرار دیا ہے۔ ربنا اننی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیت المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو بے زراعت وادی میں تیرے محترم گھر کعبہ کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کیا ہے یہاں وہ نماز قائم کریں، سو تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا تو انہیں حکم دیا کہ طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھا جائے۔ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ تم دونوں طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے میرا گھر پاک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سب سے پہلے جو وحی نازل کی اس میں بھی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیموا الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی ان میں ایک یہ بھی تھی، یا بنیا اقیموا الصلاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کام کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ الغرض سابقہ تمام ادیان و مذاہب میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، کیونکہ یہ عبادت کی ایک بہترین صورت ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگوں میں دین ابراہیمی کی جو چند باتیں باقی تھی ان میں نماز بھی تھی۔ شاہ ولی اللہ معزز دہلوی اہل جاہلیت کے بارے میں لکھتے ہیں ان میں نماز بھی تھی۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاچت کی نماز حرم میں ادا کرتے تھے کیونکہ قریش اس نماز سے ناشنا نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین ملاقات سے 3 سال پہلے ہی میرا معاملہ تھا کہ میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ ابو ذر غفاری نے جواب دیا، جس طرف میرا رب میرا رخ کر دیتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے امزاد جناب زید بن عمر بن نفیل کے فرض نماز کے پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔
اور وہ کہا کرتے تھے میں اپنی قوم کی مخالفت کرتے ہوئے ابراہیم اور اسماعیل کے دین کی پیروی کرتا ہوں جس کی وہ دونوں عبادت کیا کرتے تھے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ اس قبلے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب میں بنو اسماعیل سے ایک نبی کا منتظر ہوں، شاید میں ان سے نہ مل سکوں۔ میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے عامر بن ربیع سے کہا اگر آپ اس نبی سے ملے تو ان سے میرا سلام کہنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمر بن نفیل کے احوال سے آگاہ کیا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسے جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے زید بن عمر بن نفیل کہا کرتے تھے اے اللہ اگر میں تیری عبادت کا کوئی بہتر طریقہ جانتا تو میں اسی طرح عبادت کرتا، لیکن مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر وہ اپنی ہتھیلیاں نماز پر رکھ کر سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ قیامت کے دن اکیلے مستقل امت کی شکل میں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کی ابتدا کے بعد جس چیز کی تعلیم دی گئی وہ وضو اور نماز ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز فرض کی گئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ مکہ کے بلائی حصے میں تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وادی کی ایک جانب بیری ماری تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز کے لیے وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وضو کو بغور جائزہ لیتے رہے، پھر آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح انہیں وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی اور واپس چلے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ آپ نے انہیں نماز کے لیے وضو کرنے کا طریقہ اسی طرح سکھایا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نماز پڑھائی تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم نے بتایا ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے۔ آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی جاتے تھے۔ اس بات سے علی رضی اللہ عنہ کے باپ ابو طالب، چچا صاحبان اور قوم کے دیگر افراد بے خبر تھے۔ پچھلے پہر دونوں حضرات واپس آ جاتے۔ جب تک اللہ نے چاہا دونوں اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ ایک دن ابو طالب نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے میرے بھتیجے یہ کون سا دین ہے جس پر آپ عمل پیرا ہیں؟ آپ نے فرمایا چچا جان یہ اللہ، فرشتوں، رسولوں اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چچا جان میری طرف سے خیر خواہی اور حق کی طرف رہبری کے سب سے زیادہ مستحق آپ ہیں۔ آپ کو میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور اس کے پھیلانے میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ابو طالب نے جواب دیا بھتیجے میں اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا، البتہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی مائی کا لال آپ کا بیال بیکا نہیں کرا سکتا۔ پھر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے میرے بیٹے تم کس دین پر چل رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ابا جان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ وہ لے کر آئے اس کی تصدیق کرتا ہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں اور ان کی پیروی کرتا ہوں۔ ابو طالب نے ماں کہا میرے بیٹے یقیناً تمہارے امن زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بھلائی ہی کا راستہ بتائیں گے، تم ہمیشہ ان کی بات مانتے رہنا۔ کچھ روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو جب نماز پڑھنی ہوتی تو وہ گھاٹیوں کی طرف نکل جاتے تھے اور وہ لوگوں سے چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے ایک جماعت کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک وہیں مشرکین آ نکلے۔ انہیں یہ عمل بڑا عجیب لگا، انہوں نے صحابہ کرام کو برا برا کہا حتیٰ کہ ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ جب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ مشرکین بلا وجہ مسلمانوں پر چڑھائی کرتے جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک مشرک کے سر پر اونٹ کے جبڑے کی ہڈی دے ماری۔ یہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا۔ ابن حزم نے بھی لکھا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک شخص کو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی مار کر زخمی کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔